اگر کفار مکہ کے پاس قرآن مجید کے چیلنج کا جواب ہوتا تو وہ اس طرح کی کوئی آیت لے کے آتے، کوئی صورت لے کے آتے، بدر میں تلواریں لے کے دونوں آتے۔ تلواریں اٹھائی تب تھی جب ان کے پاس دلیل کا جواب نہیں تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جب انسان کا تعلق ہو جاتا ہے، جب قرآن مجید کے ساتھ انسان کی وابستگی ہو جاتی ہے، جب اس کے ساتھ انسان پوری طرح جڑ جاتا ہے، تو پھر ایک خاص محبت انسان کو جو اس سے ہوتی ہے تو پھر تربیت ہونے لگتی ہے، تربیت ہونے لگتی ہے انسان کی۔ انسان کے دل پر لگے ہوئے جتنے میل کچیل ہوتے ہیں قرآن مجید کی برکت سے وہ سارے دھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ اللہ آپ کو جزا دے، تشریف ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ناروں والی تقریر آ رہی ہے نا جی ابھی بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز، ایک تو یہ کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا کوئی جواب، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا نا اعزاز۔ دیکھیں یہ مدارس قائم ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہماری حکومتیں ان کو سپورٹ کریں، مختلف قسم کی تنقید کی جاتی ہے، مختلف قسم کی آوازیں کسی جاتی ہیں، مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ کے ملک میں ڈھیروں ایسے محکمے ہیں کہ جو محکمہ تو ہے لیکن وہ نئے لوگ نہیں تیار کر رہا۔ بہت ساری سیٹیں بہت ساری جگہوں پہ خالی ہیں جہاں افراد ہی نہیں ہیں، اور یہاں مدارس کا یہ حال ہے کہ رمضان شریف میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ کئی حافظوں کو جگہ نہیں ملتی قرآن مجید سنانے کے۔ یہ ان مدارس کی خدمات ہے۔ جب تھوڑی سی قدر کی جائے گی نا، تھوڑی توجہ دی جائے گی، تھوڑا سا ہم واپس لوٹ کے آئیں گے۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یہ معاشری والوں کے پیر ہیں۔ آپ حیران ہو گئے نا حضرت مولانا کو پیر سمجھ کے، چونکہ ہمارے ہاں تو پیر صاحبان وہ ہوتے ہیں نا جن کو دعا بھی نہ مانگنی آئے۔ ایک صاحب سے کہا کہ جناب آپ اپنے شیخ کی کو بات سنائے، تو وہ کہنے لگے ہمارے حضرت تقریر نہیں کرتے، وہاں تو دعا بھی کوئی اور کرتا ہے۔ میں کیوں کر دے اس واسطے نہیں کہ انہوں نے اوندی نہیں، انہوں نے 4 دن کی طرف بٹھاؤ تاکہ انہوں نے تقریر ہے۔ بھئی واعظ و نصیحت تو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جمیع صحابہ کا طریقہ ہے۔ آپ نے اس کو بھی علیحدہ کر دیا ہے کہ شاید یہ کسی مولوی کا کام ہے۔ اتنی بڑی بات کو بھی آپ نے ایک اور رنگ دے دیا ہے۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام تھا، بادشاہ کا بیٹا عقیدت مند ہو گیا دلی میں، تو اس نے کہا حضرت سے کہ اپنے والد سے کہا کہ میں نے شیخ کی دعوت کر دوں گی۔ بادشاہ نے پیغام دیا تو حضرت فرمانے لگے آ تو جاؤں گا، پر میری شرط ہے۔ فقیر آدمی تھے، سادے بندے تھے، بالکل سادے کپڑے۔ کہنے لگے آ تو جاؤں گا تمہارے گھر کھانا کھانے، پر میری شرط یہ ہے کہ 3 تمہارے بیٹے ہیں، چوتھے تم کو دو، پالکی لے کے آؤ۔ اس میں دھندلے نہیں جایا کرتے تھے، 4 لوگ اٹھایا کرتے تھے۔ کہا وہ لے کے آؤ مجھے میرے گھر سے اٹھا کے، بادشاہ اور 3 بیٹے اپنے کندھوں پہ رکھ کے، پھر اپنے گھر لے کے جاؤ گے تو پھر آؤں گا۔ دیکھو کتنی تگڑی شرط ہے۔ بادشاہ تک پیغام پہنچا تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ اس مزاج کا آدمی تو نہیں، لیکن اتنی سخت شرط رکھ دی کہ جناب کوئی آفیسر نہیں، وزیر نہیں، بڑے لوگ نہیں، بادشاہ خود 3 اس کے بیٹے وہ آئیں اور کندھوں پہ اٹھا کے لے جائیں۔ اس طرح کا مزاج تو نہیں ہے، درویش آدمی ہے، لیکن فرمایا لاؤ سب کو پھر جاؤں گا۔ وہ بالآخر بادشاہ شرط مان گیا، لیکن دل میں بات رہ گئی۔ آئے ہو دلی کے ایک کونے میں حضرت کا گھر تھا، ایک کونے میں بادشاہ کا محل تھا، اور چاروں نے کندھوں پہ اٹھایا اور لے گئے، جا کے کھانا کھلایا، پھر کندھوں پہ بٹھایا، واپس چھوڑ کے گئے۔ 1-2 مہینے کے بعد خود ہی چھڑی پکڑی حضرت شیخ نے اور بادشاہ کے گھر چلے گئے۔ السلام علیکم،
कैसी तबीयत है? तो बादशाह कहने लगा मौलाना अजीब आदमी हो ना, जब कहा था आओ तो तब कहा था 4 बंदे आए और वो भी आप लोग खुद हो और फिर उठा के ले जाएं, तो आज बगैर बताए ही आ गए हो। तो हज़रत फरमाने लगे अल्लाह की कसम मुझे कोई शौक़ नहीं तेरे कंधों पे चढ़ने का, मुझे कोई शौक़ नहीं तुझसे एजाज़ मांगने का, एक ज़र्रा भी मेरे अंदर नहीं है कि मुझे एजाज़ दिया जाए। देखो ना मैं अकेला आ गया हूँ, मुझे कोई इससे गरज नहीं। बेनियाज लोग हैं, ऐसी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। ते उठ बुलिया चल उत्थे वसीए जिथे वसदे सारे ही अन्ने, ना कोई साडी ज़ात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। वो ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की। तो क्या फिर हज़रत वजह क्या थी? फरमाने लगे जिस दिन तू मुझे कंधों पे उठा के लाया है ना, वो दिन और आज का दिन मेरे मदरसे के दरवाजे पे तालिब इल्मों का तांदा बंधा हुआ, दाखिले को जगह नहीं मिल रही। लोग कह रहे हैं अगर इल्म का ये एजाज़ है तो हम सब ने अपने बच्चे मदारस में दाखिल कराने। मुझे शौक़ नहीं था, लेकिन तू देख किस तरह लोगों की रगबत हुई है जब हम थोड़ा सा ना सपोर्ट करेंगे ना इल्म को, जब थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। हमने मस्जिद को सपोर्ट किया है, मदारस को भी सपोर्ट किया है, लेकिन मस्जिद और मदरसे चलाने वाले आलिम को सपोर्ट नहीं किया। मस्जिद में चंदा दे दिया, मदरसे में चंदा दे दिया, ईंटों की ज़रूरत हुई दे दी, लेकिन जो दर्जा जो अहमियत उस शख्स को देनी चाहिए थी जो वहाँ मौजूद है, जिस एजाज़ का वो मुस्तहिक था, अगर वो एजाज़ मिलता तो फिर फ़रोग़ इल्म के अंदर ज़्यादा क़ुव्वत आती। एक तो ये कि कुरान मजीद अनमोल है, हमें इसको समझ लेना चाहिए, और दूसरा ये कि जो इसको पढ़ाने वाले हैं पढ़ने वाले हैं उनका जब एजाज़, आज आप देख लें किसी से कहा जाए ना जनाब वो मौलाना दरस निज़ामी पढ़े हुए हैं, तो कहते नहीं वो तो ठीक है, पढ़े कितना है? कहते वो फाजिल है दरस निज़ामी, कहते नहीं वो तो ठीक है, तालीम कितनी है? मैंने कहा ये कह रहा है कि बताओ बीए किया है कि नहीं, चाहे बेचारे ने 3 असेंबलियों में किया हो, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी में ना किसी से लिखवा के किया हो, लेकिन वो दुनियावी डिग्री हो तो लोग समझते हैं पढ़ा लिखा आदमी। 2-4 लफ्ज़ साथ और लग जाए ना, डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, तो लोग समझते हैं शायद ये कोई आगे की बात है। लेकिन मैं अपने तलबा से भी मदरसे में कहता रहता हूँ कि तुम किसी कमज़ोरी का शिकार ना होना। मुझे मौलाना अताउल मुस्तफ़ा जमील साहब मिले तो मैंने उनसे कहा कि दादा आला आज़म के खलीफा थे, वालिद साहब भी बड़े आलिम थे, तो कोई ख़ास बात? तो फरमाने लगे मेरे दादाजी और मेरे वालिद साहब मुझे कहा करते थे पुत्र असी मौलवियाँ तो जद्दी पुश्ती मौलवियाँ, इस गल में शर्म वाला नहीं बनाना। ये कोई मौलवी आखे थे आखना अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी है। इससे परेशान नहीं होना। अगर बंदा कमज़ोरी दिखाए तो फिर वो उस एहसास का शिकार हो जाता है। तीसरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि किताब व सुन्नत से अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में असबाक लेंगे, देखें यूरोप में एक नया कोर्स शुरू कराया गया है, बच्चे हो जाते हैं तन्हाई के आदी, अकेले रहने के शौकीन। बेटा बैठ जाओ, अकेले रहने के शौकीन हो जाते हैं। और आजकल तो खैर तन्हाई हमारे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आदमी मोबाइल पर ज़्यादा वक्त गुजारता है वो अकेले में बैठना चाहता है, उसने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देखनी है, खुदा न खास्ता क्या क्या देखना है, तन्हाई पसंद है ढेर सारे लोग। तो वहाँ लोग हो गए तन्हाई पसंद। अब वो क्या करते हैं, जब उनका बच्चा या बच्ची शादी के काबिल होते हैं तो वो लेके जाते हैं कहीं, उसे सेशन कराए जाते हैं 4-5, उसे समझाने वाला कायल करता है कि भाई तुमने ज़िंदगी अकेले गुजारी है, अब तुम्हारे साथ किसी और ने भी होना है। पहले उसे कायल किया जाता है ताकि किसी को बर्दाश्त कर सके, उस पर बड़े बड़े दानश्वर कलाम करते हैं, समझाया जाता है। और बड़ी चीज़ें आ गई, अब तो बड़ी चीज़ें आ गई। अब तो मैं देखता हूँ लोगों ने इस पर किताबें लिख दी और ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आए कि जनाब ये नफ्सियात के डॉक्टर ने यूँ कहा है, फला आदमी ने यूँ कहा है, इस तरह करके वक्त गुजारोगे तो अज़दवाजी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। मैं कहा करता हूँ कि 2 जुमले हैं कुरान पाक, बस एक बात कुरान मजीद में कही, एक अगर उसे समझ लिया जाए, एक बात, हुन्ना लिबासुल लकुम
वांतुम लिबासुल लहुन। कहा मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास। वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास। ये दो जुमले कुरान मजीद के, दो बातें, दो नसीहतें, एक मर्द को एक औरत को। वो तुम्हारा लिबास है, तुम उसका लिबास। जितनी मर्जी भी तलखी है अज़दवाजी जिंदगी में, जितनी, आप कभी इस लफ्ज़ की खूबसूरती को देखें। देखो इंसान कितना भी खूबसूरत हो ना, अगर उसने लिबास ना पहना हो तो वो खूबसूरत नहीं लगता। अगर उसने लिबास ना पहना हो तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो जब लिबास पहन लेता है, ये जो लोग इमामे के टोपी के आदी हो जाते हैं ना, उन्हें आप बगैर टोपी और इमामे के देखें तो अच्छे लगते ही नहीं। लिबास खूबसूरती है। कुरान मजीद ने कहा कि मर्द की खूबसूरती है उसकी औरत के साथ, औरत सजती है अपने खामन के साथ। दूसरी बात, लिबास इंसान को गर्मी और सर्दी से बचाता है। शदीद गर्मी में भी ज़रूरत होती है कि कुछ लिबास हो ताकि शिद्दत ना हो, सूरत की तपश ना लगे। मेरे अजीज़ों, मर्द औरत को, औरत मर्द को एक दूसरे के लिए साइबान बनते हैं, मुश्किलात से निकलने का ज़रिया बनते हैं। तीसरी बात देखो, इतनी गहरी बात कहीं और नहीं मिल सकती। तीसरी बात इरशाद फरमाई, मुफस्सिरीन किराम ने फरमाने लगे कि लिबास जो होता है ना, वो जिस्म के ऐब छुपा देता है। ऐब छुप जाते हैं, जितने मर्जी गहरे वजूद पर निशानात हो वो छुप जाते हैं लिबास की वजह से। कहने लगे औरत मर्द के ऐब छुपा देती है, मर्द औरत के ऐब छुपा देता है। शिकवे नहीं करते, शिकवे नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बीवी से बुग़्ज़ न रखना। अगर उसकी एक बात तुम्हें नापसंद हो तो उस पर गौर कर लेना कि तुम्हें पसंद है, घर बच जाएंगे। आप देखो कितनी तेज़ी से तलाक़ें हो रही, लेकिन कुरान मजीद ने कहा तुम लिबास हो एक दूसरे का, तुम लिबास हो। जिस तरह का हमारा ज़हन कुरान मजीद ने बनाया है, इस तरह का कोई दूसरा शख्स बना सकता। और फिर उसकी खूबसूरती इस तरह भी छलकी कि कुरान पाक का अमली नमूना जब हुजूर की सुन्नत की सूरत में हमारे सामने आया, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया, मैं देखता हूँ बाज़ लोग जो है ना, वो अगर बाहर जज होते हैं तो उनका दिल करता है घर भी मैं जाऊँ तो कोई बंदा मुझसे फैसला ही करा ले, और जो बाहर टीचर होते हैं तो उनका दिल करता है घर जाऊँ तो सबसे कहूँ निकालो किताबें। चले उलमा और मशाइख की तो वैसे ही बात नहीं करनी, वैसे दिल करता है पीराने उज़ाम का कि घर में भी दाखिल हो तो सारे हज़रत साहब भी कहें। भाई ऐसा हो नहीं सकता ना। आप किसी के बेटे हैं, किसी के शौहर हैं, किसी ने आपसे कोई बात करनी है, आपका कुछ लहजा तब्दील होना चाहिए। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैं कुर्बान जाऊँ, एक दिन महबूब मुझसे फरमाने लगे, आयशा जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है फिर भी मुझे पता चल जाता है। तो मैंने जल्दी से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं और आपके बारे में। तो महबूब फरमाने लगे, कभी कभी कसम उठाती हो? मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठाती हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे, जब होती हो ना राज़ी तो फिर कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। तुम फिर कसम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब कह के उठाती हो, ऐसे ही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रो पड़ी, अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यहाँ तक आप ख्याल रखते हैं, यहाँ तक आप एहसास फरमाते हैं, यहाँ तक आपको ख्याल है। अजीज भाई, ये जो घरों के अंदर हमें ज़रूरत है, इसकी भी तलकीन अगर हमें मिलेगी तो किताब व सुन्नत से मिलेगी। हमारे घर बचेंगे तो किताब व सुन्नत की बरकत से बचेंगे। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं नाम ही छोड़ती हूँ पर मेरे दिल में हर वक़्त मेरे महबूब मौजूद रहते हैं। आप देखें
دوسرے مقام پہ قرآن مجید نے ہمیں کہا یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں خود بھی دوزخ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ خود قرآن مجید نے ہمیں تلقین کی۔ آپ مجھے بتلائیے کتنے باپ ہیں جو گھر میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں؟ کتنا خوبصورت وہ انداز ہوگا جب کوئی والد اپنے بچوں کو دین کی بات بتائے۔ حضرت عمر نے عرض کیا تھا ایک آیت کے نزول کے بعد کہ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے بچوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو منع کرو۔ قرآن مجید کی تعلیمات جیسے ہی ہمارے گھر کے اندر آئیں گی، جیسے ہی ایک دوست ایک دفعہ کہنے لگے جناب رشتوں کی گہرائی کے تعلق سے قرآن مجید نے جو اسباق دیے ہیں، کچھ نہ تھوڑی تھوڑی دوری ہوتی ہے بعض اوقات گھر میں بسنے والوں کی، ویسے بھی جو چیز زیادہ قریب ہوتی ہے اس کی قدر تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے رشتہ دار زیادہ خراب اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے، اور دوسروں کے اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کی ہمیں پوری معلومات نہیں ہوتی۔ جس بندے کی زیادہ معلومات ہو جاتی ہیں اس کی کمزوریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ رشتوں کی گہرائی، بالخصوص باپ اور بیٹے کے رشتے کی گہرائی، ماں اور اولاد کے رشتے کی گہرائی، یہ اگر قرآن مجید کے 2 مقامات دیکھ لیے جائے نا، 2 مقامات، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، 2 مقامات دیکھ لے چلے۔ قصیدے زیادہ اماں کے لیے لکھے گئے اور بات بھی درست ہے، اماں بڑا پیار کرتی ہیں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں باپ بھی اپنے بچوں سے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ والد نہ کہہ نہیں سکتا نا میں صدقے جاؤں، اس کا جملہ نہیں ہے، وہ کہہ نہیں سکتا، ورنہ تو بیٹا تھوڑا بڑا ہو جائے نا، وہ اس کا قد برابر ہو جائے تو والد سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا اعزاز بن گیا ہے، یہ تو میرے برابر آ گیا ہے، اب تو میرے لیے بڑی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ والد جس طرح راضی ہوتا ہے، جس طرح سے وہ پیار کرتا ہے، جس طرح سے اس کی طبیعت اپنی اولاد کے ساتھ لگتی ہے۔ 2 مقام قرآن مجید کے دیکھے جائیں، 2 مقامات، کسی گہرے شعر کی ضرورت نہیں، کسی لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی دور جا کر کوئی ایسی بات میٹھی لانے کی ضرورت نہیں، صرف ان 2 باتوں کو ذہن میں لائیں۔ قرآن مجید نے ایک محبت بیان کی، حضرت یوسف اور جناب یعقوب علیہ السلام، ذرا غور کرو نا اس محبت کو، یعنی باپ کی آنکھیں اس لیے شدید تکلیف میں آ گئیں کہ وہ بیٹے کے لیے آنسو بہاتی۔ یہ اس محبت کی گہرائی قرآن پاک میں۔ دوسرا مقام حضرت ابراہیم کی جناب اسماعیل سے محبت، جناب اسماعیل کا اپنے والد سے پیار۔ کیوں ادھر ادھر سے شعراء سے ہم سنیں؟ آپ دیکھو نا، اتنی بھی کہیں گہرائی ہوتی ہے کہ باپ خنجر لے کے بیٹے کی گردن پہ رکھ دے اور اسے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اور پھر وہاں جواب میں اتنا حسن ہے۔ یہ چیزیں، یہ تلاوتیں جب ہمارے گھروں میں آئیں گی تو کس طرح کا حسن پیدا ہوگا باپ بیٹے کے رشتے، کس طرح کی خوبصورتی آئے گی۔ کیا خیال ہے بیٹا تیرا؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا وطف الما تو عمر، یہ نہیں کہا آپ ذبح کر دے، کہا ابا جی جو رب حکم دیتا ہے وہ سارا آپ میرے ساتھ کر دیں، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جو حکم ہوتا ہے وہ کر دیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید آئے، ہماری سوسائٹی میں قرآن مجید آئے، ہماری قرآن پاک کے ساتھ دلچسپی ہو۔ ہوا یہ کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ساری کمزوری عوام کے اندر سے نہیں پھوٹتی، کچھ کمزوریاں یہاں سے بھی پھوٹتی ہیں۔ میری طرح کے لوگوں کے جب قبضے ہوتے ہیں تو پھر بھی ماحول اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں محفل نعت ہوتی ہے، کمال یہ ہے کہ جتنے نقیب اور جتنے نعت خواں اسٹیج پہ آتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کہتے ہی رہتے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، کوئی آیتیں پڑھ کے سناتے نہیں۔ بھئی آپ جب کہہ رہے ہیں سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے تو پڑھو نہ کہیں سے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ شوق کا پیدا کیا لوگوں کے دلوں میں نعتوں کا،
اب بعض جگہوں پہ تکلیف ہے کہ اس ماحول میں بعض قباحتیں آ گئی ہیں، لیکن شروع کس نے کیا؟ اس کو دوام کس نے دیا؟ اللہ کرے کہ مجمع سے جب یہ پرچیاں نکلتی ہیں کہ جناب فلاں نعت سنائی جائے، فلاں نعت سنائی جائے، اللہ کرے نا کہ پرچیاں مجمع سے آیا کرے کہ ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے، پرچی آئے نا کہ ہمیں تلاوت کر کے سنائی جائے سورہ یاسین کی، ہمیں قرآن مجید کا فلاں مقام سنایا جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ شوق پیدا کیا جائے گا، جب یہ طبیعت لگائی جائے گی۔ ضروری نہیں سارے لوگ ہی بڑا عمدہ قرآن مجید پڑھے۔ حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ بھئی ابی بن کعب زیادہ اچھا پڑھتے ہیں، لہذا تراویح یہ پڑھائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت قرآن مجید پڑھتے، خوبصورت۔ سیدنا عمر کی ملاقات ہوتی تو حضرت عمر کہتے ابو موسیٰ ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلا دے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تو حضرت عمر ہونا شروع کرتے۔ قرآن پاک کے ساتھ جو دلچسپیاں امت کی رہیں، جو شوق رہا، جو درد رہا، ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا کہ وہ صبح کی نماز کا اکیلا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں نماز پڑھی پھر میں سبق پڑھیا، نماز سبق تو فارغ۔ ان کا پورا جملہ یہ تھا کہ صبح اٹھے، قرآن مجید کی تلاوت کی، نماز پڑھی، اس کے بعد کوئی اور کام کیا۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ صبح صبح دو موٹی تازی اونٹنیاں اللہ کے راستے میں ذبح کر کے بانٹ دے؟ یا رسول اللہ سارے چاہتے ہیں پر اتنی طاقت کون رکھتا ہے؟ فرمایا صبح قرآن مجید کی 2 آیتیں یا سیکھ لیا کرو یا سکھا لیا کرو، اللہ تمہیں اتنا ہی اجر عطا فرما دے گا۔ اپنے شوق کو قرآن مجید کے ساتھ دیکھیں۔ الحمدللہ قرآن مجید کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، مفسرین بھی موجود ہیں، قراء بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ہر فن کے لوگ امت میں موجود ہیں۔ ضرورت ہے اب ان کی جو قرآن مجید کے عاشق ہوں، جو قرآن مجید سے محبت کرنے والے ہوں، جو آ کے کہیں کہ مجھے قرآن پاک سنایا جائے، جن کی دلچسپیاں ہوں قرآن پاک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور دیر تک حضور قرآن مجید پڑھتے، اور جب حضور پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو وہ جو انکاری تھے نا، وہ بھی چھپ چھپ کے نا پہاڑوں کے پیچھے حضور کی تلاوت سنا کرتے۔ ابو جال بھی سنتا تھا، اخنس بن شریک بھی سنتا تھا، یہ سب لوگ چھپ کے پیچھے چھپ کے جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تب تو انکار کرتے، لیکن 3 دن 4 دن مختلف جگہوں پہ چھپ کے رسول پاک کے قرآن مجید پڑھنے کو سنا کرتے۔ اپنا تھوڑا سا شوق پیدا کریں۔ جب قرآن مجید کے ساتھ دلچسپی ہو جائے گی، جب قرآن پاک کے ساتھ پیار ہو جائے گا، جب اس کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن مجید سے پوچھتا ہوں، وہ مجھے بتاتا ہے کہاں پڑی ہوئی۔ اپنے آپ کو دوبارہ سے موڑیں، قرآن پاک کے ساتھ اپنی دلچسپی پیدا کریں، اپنا شعور اس طرح کا بنائیں کہ ہم قرآن مجید سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت اتنی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اتنی تیزی سے، قبل اس کے کہ پھر اینک لگا کے بھی پڑھا جائے تو پڑھا نہ جا سکے، پھر یہ کہ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد آنکھیں تھکنے لگے، قبل اس کے کہ پھر ہم کوشش بھی کریں تو ہماری زبان نہ چلے۔ ہمیں تھوڑا سا شوق بنانا چاہیے قرآن پاک کا، ہمارے گھروں میں رواج ہو۔ اور آپ یقین کریں، میرا بچہ چھوٹا نا 3-4 سال کا ہے، تو میں مصلی بچھاتا ہوں نا، ایک ہے تقریر کرنا نماز کی، تقریریں باہر چلتی ہیں، گھروں میں تو عمل چلتا ہے۔ گھر میں تقریر نہیں چلتی، گھر میں ان کو پتہ ہو، گھر میں بندہ اصل کیفیت میں ہوتا ہے، وہاں پتہ ہوتا ہے سب کو کہ یہ نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، وہاں پتہ ہوتا ہے سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، گھر کے اندر کیا کیفیت ہے۔ ہمارے بچے کیوں کر نیک ہوں گے؟ ہماری تقریروں سے ہوں گے۔
وہ اگر ہمیں سچ بولتا دیکھیں گے تو سچ بولیں گے. اگر ہمیں دیکھو کبھی کسی باپ نے مجبوری سے کہا تھا اپنے پتر کو کہ بیٹا باہر کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں, ہو سکتا ہے کوئی بڑی مجبوری ہو, لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے جھوٹ بولنے کا اسے کہہ دیا نا, ایک دفعہ, تو پھر ساری زندگی روئیں گے کہ بیٹا میرے ساتھ تو سچ بولا کر, اور تیری مہربانی مجھے سچ بتایا کر. لیکن پھر وہ قابو نہیں آئے. میں مصلی بچھاتا ہوں تو بچے کو پتہ نہیں ابھی نماز کیا ہوتی ہے, تو وہ ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا, سجدہ کرنے کی بجائے لیٹ جاتا ہے. اس کی دلچسپی ہوتی ہے, اس کی اماں قرآن مجید کھولتی ہے تو وہ سپارہ لے کے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے. ہمیں نا حضور نے فرمایا تھا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا, کچھ نماز کچھ نوافل گھر میں بھی ادا کر لیں. ہم اگر یہ شور تو بڑا ہے کہ بچے موبائل دیکھتے ہیں, بچے موبائل دیکھتے ہیں, مجھے کہہ لینے دو بڑے بھی بڑا ہی دیکھتے ہیں, بڑا ہی دیکھتے ہیں. اگر بیٹے کی گردن جھکی ہوئی ہے موبائل پہ تو والد صاحب کی بھی جھکی ہوئی ہے, وہ بھی کہہ رہے ذرا مجھے کھول کے دینا فلاں نے کیا بھیجا تھا. خدا را کچھ سمجھے چیزوں کو. اگر آج ہم اپنے گھر کے اندر قرآن مجید خود تلاوت کریں گے تو پھر بچوں میں شوق آئے گا, پھر ان کی توجہ آئے گی. باتیں زیادہ نہیں کرنی, بس لیٹنے کی طرف آتا ہوں. اب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے پیار کرنا ہے, قرآن مجید کی طرف دلچسپی رکھنی ہے, قرآن مجید ہی ہماری رہنمائی کرے گا. اب قرآن مجید کے فروغ میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. مدارس اسلامیہ میں چونکہ سارا کام چندوں سے چلتا ہے تو حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے بعض اوقات. جو رمضان سے پہلے دن آتے ہیں نا مدرسوں پہ, یہ اس طرح کے آتے ہیں کہ جس طرح تنخواہ کے آخری دن نہیں چل رہے ہوتے, کافی سارا قرضہ بھی چڑھ جاتا ہے, حالات اور طرح کے. ہم نے کیا ہے, ہم نے نا گلا گھونٹنا چاہا ہے مدارس کے طالب علموں کا. میں نے اپنے مدرسے میں زور دیا ہے اس بات پہ کہ ان کو 15 دن کے بعد نا برگر بھی کھلاؤ, فاسٹ فوڈ بھی کھلاؤ, کبھی کبھی نا ان کو طالب علموں کیوں بلا. اب سارے لوگوں کے بچے کھاتے ہیں نا, تو ان کا گلا گھونٹنے کا کیا مقصد ہے جی, آپ نہیں کھائیں. میں ایک دن نکل رہا تھا کسی پروگرام کے لیے تو ایک صاحب آ گئے, کہنے لگے ہمارا فلان جگہ پہ میرج حال ہے. تو ہم نے جناب بارات کا کھانا پکایا تھا, تو وہ کافی سارا کھانا بچ گیا ہے, تو ملازموں کو بھی کھلایا ہے تو پھر بھی بچ گیا ہے. تو وہاں پڑی ابھی 2 دے گئے, تو کسی کو بھیجے جا کے دے آئے. اوہو, مجھے تو اتنا غصہ نہیں چڑھتا, کم نہیں آتا ہے, لیکن وہ بڑا ہی چڑھ گیا. میں انہوں آکھیا میں کہ اگوں اتنے اگے پیچھے نظر نہ ہی ساڑھے مدرسے. میرا خیال یہ ہے کہ جو کھانا فل بچ گیا کوئی نہیں کھایا, وہ ہمارے بچے کھائیں گے. میں کہ تو جی روٹی تکی نہیں جنہی دی مولویاں کئی باری کھا لی. کیا سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے, نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. خودداری اور عزت نفس گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو طلباء ہیں ان کو آپ وہ والا. میرے عزیزو, جب آپ نے انہیں یہ اعزاز دیا ہے کہ یہ دین کے طلباء ہیں, تو پھر ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں اعلان کرنا پڑے, کیوں کہنا پڑے, کیوں بار بار اس بات کا اظہار کرنا پڑے کہ مدارس کے ساتھ تعاون کرو. ہمیں قرآن مجید کے فروغ میں خود سے حصہ لینا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, دامے درمے قدمے سکھنے, اور پھر باقاعدہ مدارس میں آنا چاہیے. میں کہا کرتا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں نا ان کو بھی مدارس میں آنا چاہیے, آ کر بیٹھنا چاہیے, اساتذہ کے پاس بیٹھنا چاہیے. یہ علماء کی صحبت, اس کا اجر جو قیامت کے دن ہوگا وہ دیکھنے والا ہو. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ عالم کس طرح سے علم حاصل کرتا ہے کوئی طالب علم, تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ کتب بینی سے بھی علم آتا ہے, پر سب سے زیادہ صحبت علماء سے آتا ہے. صحبت علماء سے آپ ان کی باتیں سنتے رہیں, ان کے پاس بیٹھے رہیں, تو اس سے بہت سارے
بہترین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔